ایک فرشتہ ہے اسرافیل علیہ السلام، سب سے قریب اللہ کے یہی رہتا ہے اسرافیل. یہ فرشتے کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرمان اسی تک پہنچتا ہے. حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک گھٹنا بچھا کے رکھا ہے، ایک گھٹنا کھڑا کر کے رکھا ہے، اور ان کے پر ہے 4 پر. ایک پر میں اپنے آپ کو لباس بنا لیا، اپنا لباس، اور اس کو چھپا لیا ہے، اور دوسرے پر سے منہ چھپایا ہے. خدا کی ہیبت کی وجہ سے وہ کبھی اس طرف نہیں دیکھتے. حدیث پاک میں کہ 70 نور کے پردے ہیں اسرافیل اور اللہ کے درمیان، اور وہ ایک گھٹنا ٹیک کر ایک گھٹنا کھڑا کر کے سب جھکائے ہوئے ہیں. اور ان کی شان یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا فرمان آتا ہے تو اللہ رب العزت لوح کی تختی سے ان کی طرف جب روانہ کرتا ہے، وہ ان کی پیشانی سے آ کے ٹکراتا ہے. تو جس وقت خدا کا فرمان حضرت اسرافیل کی پیشانی سے آ کر کے ٹکراتا ہے تو وہ ہیبت سے کانپتے ہوئے وہ اس طرف دیکھتے ہیں، پھر وہ فرمان لیتے ہیں اور فرمان لے کر حضرت جبریل کو پہنچاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرمان لے کر کے جبریل علیہ السلام پھر جس کو پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچاتے ہیں. اور جب اللہ کا فرمان فرشتوں کو آتا ہے تو پتھر پر زنجیر کیسے رگڑنے کی آواز آتی ہے، اسی طریقے کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے کانپ جاتے ہیں کہ کیا فرمان آیا کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی. یہ اسرافیل علیہ السلام نے بھی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں حاضری دی. وہ حاضری کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور راز و نیاز کی کچھ باتیں ہو رہی تھی. ایسے میں پورا آسمان جب وہ لرزہ برندام ہوا تو جبریل علیہ السلام آسمان کے لرزنے سے سکڑ گئے. آقا نے ان کی کیفیت دیکھی کہ سکڑ گئے ہیں حضرت جبریل. تو پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ اترا جو بڑا خوبصورت تھا. تو کہا یا رسول اللہ یہ اسرافیل ہے، اب یہ آئے ہیں یہ پیغام لے کر کے. پھر جبریل اپنی اصل حالت میں ہو گئے. یعنی یہ لوگ بھی اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں. معصوم لوگ اللہ کے خوف سے کانپ لیں، فلمیں دیکھیں، زنا کریں، جھوٹ بولیں، حرام کھائیں، گندگی کریں، حسد کریں، بغض کریں، غیبت کریں، کینہ کریں، عورتوں پہ ظلم کریں، پڑوسیوں پہ ظلم کریں. اللہ کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ کم ہے، یہ نکل گیا ہے. ایک فرشتہ ایسا ہے جو روتے روتے آنسو بہاتے ہوئے نہریں جاری کرتا ہے، اور آخری میں جب نہریں جاری ہوتی آنسوؤں کی تو کہتا ہے ہم تجھ سے اتنا نہیں ڈر سکتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ہمارے دل میں وہ خشیت نہیں جیسا کہ خشیت کا حق ہے. یہ وہ لوگ ہیں. تو جبریل علیہ السلام سکڑ گئے. اسرافیل کو دیکھا علیہ السلام، حضور یہ اسرافیل ہیں، آئے ہیں کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھتا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ اور بندگی کرنے والا نبی بننا چاہتے ہیں. تو میں نے جبریل کو بنگاہ تجسس دیکھا. تو جبریل نے بولا نہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے. قربان جائیں کائنات جس کے صدقے میں تخلیق پائی، جنت کا رنگ روغن جس کے تلووں کا دھون ہے، جس کی 2 بوند کوثر اور سلسبیل ہے، جبریل جس کے قدموں میں ہے، فرشتے جس کے خدام ہیں. غور فرمائیں اس رسول کو کہا جا رہا ہے عاجزی کرے، اللہ کو پسند ہے. کیونکہ 2 فرشتے اور بھی ہیں. جس اللہ نے انسان کی پیشانی میں 2 رسیاں پیدا کی، پتہ نہیں جب کوئی اکڑتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کو نیچے گرا کے ذلیل کر، اور جب کوئی اللہ کے لیے جھکتا ہے تو کئی رسی اٹھا کے اس کا مرتبہ بلند کر. وہ بھی 2 فرشتے ہیں. اس کا مطلب اکڑو گے تو اکھڑو گے. اسلام میں اکڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مذہب عاجزی والوں کا، انکساری والوں کا. اور یاد رکھنا عبادتیں بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک عاجزی پیدا نہ ہو جائے. علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں اپنی کتاب مکتوبات صدی 2 صدی میں کہ اگر پوری کائنات سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ اور ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ تو ابھی بھی تیرے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوئی ہے، تیری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو، خودی بھی ہو لیکن یاد رکھنا بہت خودی بھی ہو تو عاجزی کے ساتھ ہو، انکساری کے ساتھ ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا جبریل نے اشارہ کیا عاجزی کیجئے. تو حضرت جبریل کے کہنے پہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے اسرافیل میں عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں. تو پھر اس کے بعد وہ آسمان پہ چڑھ گئے حضرت اسرافیل. تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا جبریل میں اسرافیل کے متعلق تم سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن تم پر یہ ہیبت طاری ہو گئی تو میں پوچھ نہیں سکا، لیکن بتائیں تو صحیح کہ یہ اسرافیل کیسا ہے. یا رسول اللہ جب سے پیدا ہوا ہے خدا کی ہیبت سے کھڑا ہوا ہے اور یہ اس طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتا. اللہ اور اس کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں لیکن کبھی اس طرف نہیں دیکھتا. اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اسرافیل وہ ہیں جن کی آواز پورے آسمان میں سب سے خوبصورت ہے. یہ مؤذن ہے آسمانوں کا،
जिसे इसराफील कहते हैं। सबसे करीब जो है वो मुअज्जिन है। और इमाम कौन है? बैतुल मामूर की हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। अब हजरत मीकाईल का तस्करा दो जुमलों में करके गुजरना चाहता हूं, लेकिन तवज्जो करें कि जब इसराफील अपने अंदाज में अल्लाह की तस्बीह करते हैं तो उस तस्बीह की शान ये है कि सातों आसमानों पर और सातों जमीनों पर सारे फरिश्ते अपनी तस्बीह रोककर इसराफील से तस्बीह को सुनते हैं। ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। आपने नाम सुना होगा लेकिन थोड़ा सा इख्तिसार से तारुफ इनका सुने। ये इसराफील अलैहिस्सलाम है और ये अजान पढ़ते हैं। 12 घड़ी दिन में अजान पढ़ते हैं, 12 घड़ी रात में अजान पढ़ते हैं। हालांकि आसमानों पर रात नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ तफहीम के लिए है। और फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर में इमामत करते हैं और वो नमाज पढ़ाते हैं। ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का जिक्र था। मीकाईल को मीकाईल इसलिए कहते हैं कि ये जो मीकाईल है, इनका नाम जो है हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इनको कसरते पर की वजह से मीकाईल कहते हैं। सरकार ने फरमाया कि आसमान में 2 लोग हैं, 2 लोग, एक सख्ती करता है, एक नरमी करता है। नबियों में 2 लोग हैं, एक सख्ती करता है, एक नरमी करता है। और मेरे यारों में भी 2 लोग हैं, एक सख्ती करता है, एक नरमी करता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो कौन है? कहा कि जिब्रील जो है वो नरमी करते हैं, मीकाईल सख्ती करता है। ये फरिश्तों के सख्त और नर्म है। नबियों में एक नरमी करता है, एक सख्ती करता है। वो इब्राहिम है जो नरमी करते हैं, वो नूह है जो सख्ती करते हैं। और मेरे यारों में 2 यार हैं जो एक नरमी करता है, एक सख्ती करता है। एक वो है जो नरमी करता है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। ये नरमी करता है। और वो मेरा दूसरा यार है, अल्लाह अकबर, जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल देता है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब। वो अल्लाह के मामले में सख्ती करता है। फिर ये भी फरमाया मेरे 2 वजीर जमीन पर है, 2 वजीर आसमानों में है। जो 2 वजीर आसमानों में है, एक को जिब्रील कहते हैं, एक को मीकाईल कहते हैं। और जो 2 वजीर जमीन पर है, एक को सिद्दीक अकबर अबू बकर कहते हैं, यानी अब्दुल्ला इब्न उस्मान। हजरत अबू बकर का असल नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्न उस्मान। ये इनका असली नाम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का। तो ये जमीन का एक वजीर है। दूसरा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फारूक आजम। अब क्या समझ में आया? मेरे इमाम लिखते हैं आसमान और जमीन में 2 वजीर का फलसफा समझ में आया। क्या कहा? जिसकी हुकूमत जहां तक होती है वहां तक उसके वजीर बिठाए जाते हैं। सरकार फरमा रहे हैं 2 वजीर आसमानों में है, 2 जमीन में है, यानी उनकी मिल्क में जमीन भी दे दी गई है और आसमान भी दे दिया गया है। नहीं उनकी मिल्क में आसमान के जमीन नहीं, के जमा नहीं। तो हुजूर की हुकूमत इतनी बड़ी है।